دھوکے باز۔ رات کی تاریخی گہری ہو چکی تھی، شہر کی سڑکوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس کہیں کہیں گلی کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سلیم اپنی چمچماتی گاڑی میں بیٹھا سگریٹ کی کش لیتے ہوئے کسی کے انتظار میں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہو۔ اس کی نظریں بار بار گھڑی پر جا رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد ایک دبلا پتلا نوجوان جس کے کپڑے قدرے پرانے مگر صاف ستھرے تھے گاڑی سے نیچے آیا۔ سلیم نے سگریٹ کی راکھ بجھاتے ہوئے شیشہ نیچے کیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سب تیار ہے؟ نوجوان نے اس بات میں سر ہلایا اور ارد گرد دیکھ کر بولا، ہاں سب کچھ تیار ہے، ویسے ہی ہوگا جیسے آپ نے کہا تھا، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو؟ سلیم نے گہری سانس لی، پھر معنی خیز لہجے میں کہا، مسئلہ پیدا کرنے والے ہم نہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں، بس تمہیں وہی کرنا ہوگا جو کہا ہے اور بدلے میں تمہیں اچھی خاصی رقم مل جائے گی۔ نوجوان کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ عام سی نوکری پر گزارا کرنے والا ایک غریب آدمی تھا جس کی خواہش تھی کہ جلد از جلد اپنی بہن کی شادی کر سکے۔ سلیم جیسے لوگ جانتے تھے کہ کیسے کمزور لوگوں کو قابو میں رکھا جاتا ہے۔ سلیم ایک ایسا شخص تھا جس کی کامیابی کا راز دوسروں کے ساتھ چالاکی اور دھوکہ دہی میں چھپا تھا۔ اس کا کاروبار دیکھنے میں بہت شاندار لگتا تھا، لیکن اس کی بنیاد بھی مانی اور مکاری پر رکھی گئی تھی۔ وہ لوگوں کے اعتماد کو خریدتا اور پھر انہیں دھوکہ دے کر اپنا الو سیدھا کر لیتا۔ اس بار اس کا نشانہ ایک مشہور تاجر حیدر محمود تھا۔ حیدر ایک ایماندار اور کامیاب بزنس مین تھا جس کا ماننا تھا کہ دیانتداری ہی کامیابی کی کنجی ہے، مگر سلیم جیسے لوگ ایمانداری کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ نوجوان جو دراصل ایک معمولی بینک ملازم تھا، حیدر کے بینک میں کام کرتا تھا۔ سلیم نے اسے قائل کر لیا کہ اگر وہ ایک معمولی سا کام کر دے تو بدلے میں اسے بہت ساری رقم ملے گی، جتنی وہ 10 سال میں نہیں کما سکتا۔ جال بچھایا گیا۔ چند دنوں بعد حیدر محمود کو ایک بزنس ڈیل کی پیشکش ہوئی۔ یہ پیشکش ایک غیر ملکی کمپنی کی طرف سے تھی جو بظاہر بہت نفع بخش معلوم ہو رہی تھی۔ کمپنی کے نمائندے نے حیدر کو یقین دلایا کہ اگر وہ اس ڈیل میں سرمایہ لگاتا ہے تو اسے بے حد منافع ہوگا۔ یہ سب ایک چال تھی۔ وہ نمائندہ دراصل سلیم کا ایک اور مہرا تھا جو جعل سازی کے اس کھیل میں مہارت رکھتا تھا۔ حیدر نے کافی تحقیق کی اور جب اسے پتہ لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو اس نے ایک بڑی رقم کمپنی کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی۔ چند دنوں بعد جب حیدر نے کمپنی سے رابطہ کیا تو نمبر بند پایا، ای میل کا کوئی جواب نہیں آ رہا۔ وہ پریشان ہو گیا اور بینک گیا تاکہ لین دین کی تفصیلات چیک کرے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کمپنی تو جعلی تھی اور اس کے اکاؤنٹ سے ساری رقم کسی اور اکاؤنٹ میں منتقل ہو چکی تھی۔ یہ وہی اکاؤنٹ تھا جو اس نوجوان بینک ملازم نے خفیہ طور پر کھولا اور اب وہ رقم غائب تھی۔ سلیم نے اپنی چالاکی سے سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق کر لیا، لیکن وہ ایک بات بھول گیا، دھوکے باز کبھی خود بھی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ جب سلیم نے اس نوجوان کو ادائیگی کا وعدہ کیا تھا تو اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ پوری رقم دے گا۔ اس نے صرف تھوڑی سی رقم دی اور باقی اپنے پاس رکھ لی۔ نوجوان کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک۔ نوجوان نے موقع دے کر سلیم کے خلاف پولیس میں شکایت درج کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ مزید خاموش رہا تو سلیم اسے بھی راستے سے ہٹا سکتا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کی اور جلد ہی سلیم کے خلاف کافی ثبوت اکٹھے کر لیے۔ ایک رات جب سلیم اپنی کامیابی منا رہا تھا، دروازے پر دستک ہوئی اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ سلیم نے اپنی پوری زندگی دھوکہ دینے میں گزار دی، مگر آخر میں وہ خود بھی دھوکہ کھا گیا۔ عدالت میں جب اس کے خلاف مقدمہ چلا تو وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے ایمانداری سے کاروبار کیا ہوتا تو شاید آج وہ ایک کامیاب اور باعزت شخص ہوتا، مگر اب جیل کی کال کوٹڑی میں بیٹھا وہ صرف ایک دھوکے باز تھا جسے دنیا دھتکار چکی تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔